کرکٹ ایک جنون، ایک مذہب، اور پاکستان میں یہ صرف کھیل نہیں، یہ ایک احساس ہے۔ جب کوئی لڑکا بال ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کی آنکھوں میں تارے چمکتے ہیں تو پورا ملک اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ محمد عامر ایک ایسے ہی کھلاڑی تھے، ایک چھوٹا سا لڑکا جو اپنی تیزی اور سوئنگ سے بڑے بڑے بیٹسمین کو ہلا دیتا تھا۔ اسے پاکستان کا فیوچر کہا جاتا تھا اور اس کو سپر سٹار کہا جا رہا تھا۔ لیکن کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جو تاریخ میں اپنی سیاہی چھوڑ جاتی ہیں۔ اگست 2010 کی وہ رات لارڈز کرکٹ گراؤنڈ، جہاں ایک چھوٹا سا معصوم سا گمراہی ایک بڑے دھوکے میں بدل گیا۔ وہ 6 بال جنہوں نے ایک سپر سٹار کی زندگی بدل دی۔ محمد عامر نے 17 سال کی عمر میں انٹرنیشنل کرکٹ میں قدم رکھا۔ ان کی لیفٹ آرم پیس اور لیٹ سوئنگ نے سب کو حیران کر دیا۔ ایکسپرٹس انہیں وسیم اکرم کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا ٹیلنٹ کہہ رہے تھے۔ ہر سیریز کے ساتھ ان کا نام چمک رہا تھا۔ 2010 میں انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز، لارڈز کا مقدس گراؤنڈ، ہر بالر کا خواب ہوتا ہے وہاں وکٹ لینا، اور عامر وہ وہاں بھی کمال کر رہے تھے۔ ٹیسٹ میچ کا تیسرا دن انگلینڈ 102 رنز پر آل آؤٹ ہو چکا تھا۔ پاکستان کی پکڑ مضبوط تھی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن وقت بدلا۔ اس کھیل کی روح پر ایک گہرا زخم لگانے والا تھا۔ کرکٹ کی دنیا کی چمک دمک کے پیچھے ایک غلیظ اندھیرا بھی چھپا ہوتا ہے۔ میچ فکسنگ، باکسز اور مڈل مین پیسن کے لیے کھلاڑیوں کے ایمان کو خریدنے کی کوشش کرنا۔ محمد عامر اس وقت صرف 18 سال کے تھے، اور 18 سال کا لڑکا اس گندی دلدل میں پھنس چکا تھا۔ اسے ایجنٹ مظہر مجید کے تھرو پیسوں کا لالچ دیا گیا تھا۔ اس سے 9 بالز پھینکنے کو کہا گیا تھا۔ کیا وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا تھا، یا اسے اس کی عمر اور تجربے کی کمی کا فائدہ اٹھایا گیا؟ یہ سوال آج بھی کئی ذہنوں میں گھومتا ہے، لیکن جو کچھ ہونے والا تھا اس نے کرکٹ کی تاریخ بدل دی۔ 2010 انگلینڈ ٹیسٹ سیریز، پاکستان ورسز انگلینڈ، لارڈز۔ پاکستان کی بالنگ، محمد عامر بال لے کر رن اپ پر۔ سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، لیکن نیوز آف دا ورلڈ کے رپورٹس جو انڈر کور تھیں اپنی کیمراز کے ساتھ تیاری تھی۔ تیسرا بال، عامر نے تیزی سے بال پھینکا، لیکن اس کا پاؤں کریز سے باہر تھا۔ ایک صاف نو بال۔ اس پر زیادہ کسی نے غور نہیں کیا، یہ کرکٹ میں ہو جاتا ہے۔ 5واں بال، دوبارہ پھر سے ایک نو بال۔ اب صبح ڈاؤٹ بڑھنے لگا۔ ایک ہی اوور میں 2 نو بالز، ایک ایسا بالر جو اتنا پرائس تھا۔ یہ وہی 9 بال تھیں جن پر کروڑوں کا سٹہ لگا ہوا تھا۔ یہ وہ پل تھا جب کرکٹ کے ایمان بک رہے تھے۔ یہ وہ 6 بال تھیں جنہوں نے عامر کے کیریئر کو ایک قابل تلافی نقصان پہنچایا۔ نیوز آف دا ورلڈ نے اپنے سٹنگ آپریشن کو ایکسپوز کیا۔ پوری کرکٹ کی دنیا ہل گئی۔ پاکستان ٹیم پر شرمندگی کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ کیپٹن سلمان بٹ، محمد آصف اور محمد عامر کو گرفتار کر لیا گیا۔ عامر نے عدالت میں اپنا جرم قبول کیا۔ اس سے 6 مہینے قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کا کرکٹنگ کیریئر 5 سال کے لیے بین کر دیا گیا۔ ایک برائٹ سٹار اندھیروں میں کھو گیا تھا۔ فینس نے اسے غدار کہا۔ پاکستان کی عزت خاک میں ملا دی گئی۔ ایک معصوم چہرہ جو کبھی امید کی کرن تھا، اب دھوکہ اور بدنامی کی نشانی بن گیا تھا۔ مگر عامر نے ہمت نہیں ہاری۔ اپنی سزا کاٹنے کے بعد اس نے ڈومیسٹک کرکٹ میں واپسی کی۔ اس کو واپس ٹیم میں لینا ایک بہت کنٹروورشل فیصلہ تھا۔ فینس ڈیوائیڈڈ تھے۔
لیکن اس نے اپنی پرفارمنس سے سب کو چپ کرا دیا۔ ہر میچ، ہر وکٹ اس کی ریپوٹیشن کی کہانی لکھ رہا تھا۔ لوگوں کو اس کی ایمانداری پر پھر سے یقین ہونے لگا تھا۔ 2017 چیمپئنز ٹرافی فائنل انڈیا کے خلاف اس نے روہت شرما، وراٹ کوہلی، شکھر دھون کو آؤٹ کیا۔ وہ میچ پاکستان جیتا۔ عامر نے اس دن سب کو دکھایا کہ وہ صرف ٹیلنٹ نہیں، وہ ایک فائٹر ہے۔ محمد عامر کی کہانی صرف کرکٹ کی نہیں، یہ انسانیت کی کہانی ہے۔ غلطیاں سب کرتے ہیں، لیکن اس غلطی سے سیکھ کر دوبارہ کھڑا ہونا اور پھر سے اپنا مقام بنانا، یہ ہی اصلی چیمپئن شپ ہے۔ کیا عامر کو دوسرا موقع ملنا چاہیے تھا؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیں۔